بنو واقعے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک سیاسی جماعت اپنے ہی صوبے میں جو ہے وہ مظاہرین کے حوالے سے انہیں کیوں نہیں روکا گیا. تو بنو واقعے کو وفاق کو سیریس لینا چاہیے, وفاق کو تحقیقات کرانی چاہیے اس میں, اور جو اصل چیزیں ہیں وہ سامنے لانی چاہیے عوام کے لیے, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مشکلات ہیں, انسرٹنٹی ہے, لوگ سمجھ نہیں پا رہے اس وقت تک کہ ہوا کیا ہے. سر جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بنو واقعے کا جو اصل مسئلہ ہے وہ کچھ اور ہے اور عوام کو کچھ اور بتایا جا رہا ہے. بنو واقعے میں جو یہ ایک ذاتی جھگڑا تھا جس میں جو ایک بندہ مارا گیا, وہ دو دھڑے تھے, وہاں پہ دو دھڑے بن گئے, اور جس بندے نے مارا وہ بھی سب کے سامنے ہے, وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے. اس کے باوجود اگر آپ اداروں پہ یا شخصیات پہ یا فوج پہ الزام لگائیں گے تو یہ زیادتی ہے. اس کے بعد جا کے جو کچھ ہوا کہ ایک وہ مظاہرہ ہو رہا تھا, لوگوں کی بڑی تعداد اس میں شامل تھی, اور ان کو باقاعدہ یہ کہا گیا کہ آپ پہلے آئیں ایک جگہ, ایک وہاں پہ چوک ہے وہاں پہ آئیں, وہاں جگہ وہ تھوڑی پڑ گئی, پھر وہ اسٹیڈیم میں چلے گئے. اب وہ جب لوگ اسٹیڈیم میں جا رہے تھے تو کچھ جو شرپسند تھے, جو تقریب کار تھے, جو انتشار چاہتے تھے, وہ چلے گئے کینٹ کے ایریے میں, جا کے پتھراؤ کیا, انہوں نے اندر لوٹ مار کی انہوں نے, اور وہاں پہ ہوائی فائرنگ کی, لوگوں کو وہ مارنا چاہا. تو ظاہر اگر ایسا وہ کریں گے تو پھر جو لوگ جن کی قانون پر عملداری, جن کی ذمہ داری ہے, وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے بھی تو اپنی ذمہ داری وہ نبھانی ہے نا. جہاں تک صوبائی حکومت کی بات ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہی واقعہ اگر صوبہ سندھ میں ہوا تو کیا وہ مراد علی شاہ مورد الزام نہ ٹھہراتے؟ پنجاب میں ہوتا تو کیا مریم وہ نواز شریف کو نہ مورد الزام ٹھہراتے؟ صوبائی جو آپ کی حدود ہے وہاں پر امن و امان کا قیام سب سے پہلی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے. جب اتنا کچھ ہو رہا تھا, جب اتنا کچھ تھا, اتنے لوگ تھے, صوبائی حکومت کہاں سو رہی تھی؟ اور اس کے بعد اس دن آپ کا وزیر اعلیٰ جو کے پی کے کا ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, وہ کس طریقے سے لوگوں کو وہ ڈیل کر رہا ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا. اور اس سارے معاملے میں بھی پہلا الزام جو آتا ہے وہ صوبائی حکومت پہ آتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو جو ہے اس کو برقرار رکھنا, قائم رکھنا, یہ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھا وقار اسدی صاحب, گزشتہ روز جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی, اس میں ایک اور اہم نقطہ بھی تھا, وہ تھا ڈیجیٹل دہشت گردی کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی آج ہو رہی ہے, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دفتر پہ چھاپا بھی پڑا اور رؤف حسن صاحب گرفتار بھی ہوئے. وہاں سے کچھ اطلاعات ہیں کہ وہ لیپ ٹاپس اور سامان وغیرہ بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے, تاکہ وہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ انتشار پھیلا رہے تھے وہاں سے بیٹھ کے لوگ. تو آپ سمجھتے ہیں یہ دہشت گردی, ڈیجیٹل دہشت گردی جس کی نشاندہی کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, کیسے ختم ہوگی ہے؟ دیکھیے, ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جب بات کرتا ہے تو وہ کوئی ایک شخصیت نہیں ہوتی, وہ ایک ادارے کا ترجمان ہوتا ہے, اور اس پہ ساری کولیکٹیو جو وزڈم ہے وہ ہوتی ہے. جہاں تک ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. سارے ملک میں کہیں ایسے ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کسی ترقی پذیر ملک میں بھی کبھی ایسے ہوا ہے کہ جس طریقے سے الزام تراشی ہو رہی ہے, انتشار پھیلایا جا رہا ہے, افواہیں اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے ذاتی مقاصد کے لیے, اور اس کے بعد جب اس سارے معاملے کے اوپر جب قانون سازی بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد ادارے اس سے پہلے بھی حرکت میں تھے, اس کے بعد بھی ہے. اور یہ جو کل جو چھاپا مارا گیا ہے پی ٹی آئی کے آفس میں, وہاں سے باقاعدہ شواہد ملے ہیں, ان کو پہلے بھی انہوں نے وہ چیک کیا, اور اب جا کے انہوں نے جو وہاں سے ڈیوائسز لیے ہیں, جو مانیٹرز وغیرہ یا جو سی پی یوز وغیرہ یا لیپ ٹاپ وغیرہ وہاں سے لیے ہیں, ان سے تو سارے لوگوں کے تعلقات جو ہے وہ پتہ لگ گیا. جہاں تک بات ہے رؤف حسن صاحب میرے محترم ہیں, وہ بزرگ سیاستدان ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو بیرون ملک بیٹھے لوگ ہیں, جو انتشار پھیلا رہے ہیں, جو اصل ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں, ان کے رابطے اگر وہ رؤف حسن سے ملتے ہیں, وہ لیڈ اگر رؤف حسن سے لیتے ہیں, وہ اگر ساری جو گائیڈ لائن ہے وہ رؤف حسن صاحب سے لیتے ہیں, تو پھر آپ کسی بندے کو اس کے عمر کے حساب سے, اس کی سفید داڑھی کے حساب سے, اس کے تجربے کے حساب سے بری الذمہ تو نہیں قرار دے سکتے نا. اب رؤف حسن صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے اس پہ انویسٹیگیشن میں کہ یہ جو لوگ وہ سوشل میڈیا میں پاکستان کے خلاف جو زہر اگلتے ہیں, جو بھارتی ایجنسی کی وہ زبان بولتے ہیں, ان سے ان کے کیا مراسم ہیں, ان سے جو رابطے ہوئے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں, یا ان کے کیا مقاصد ہے؟ تو یہ بہرحال انہوں نے ثابت کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی عمر کا لحاظ کر کے, ان کی شخصیت کا لحاظ کر کے, ان کے عہدے کا لحاظ کر کے مجھے بڑی ہمدردی ہے ان کے ساتھ. لیکن جناب یہ میری اور آپ کی ہمدردی کسی کام نہیں آئے گی کہ اگر آپ کہیں ذمہ دار ٹھہرتے ہیں تو.